السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے بے حد ہے یہ جنونیت، رائٹر دنک ہاشمی۔ نہیں سلی، تم نے جو بتایا سو بتایا، لیکن میں تو باپ تھا تو میں کیسے تمہاری آنکھوں میں سچائی نہ پڑھ سکا؟ وہ بہت شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ پلیز ڈیڈ بس کرے، اگر اب آپ نے ایک دفعہ اور ایسی بات کی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ خفگی سے بولی تو اس کی ناراضگی کے ڈر سے لب بھیج گئے۔ ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جس تمہیدی انداز میں بولی تو انہیں کچھ غلط ہونے کا خدشہ لاحق ہوا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں جیسے کوئی اشارہ دیا۔ ہاں پوچھو۔ وہ پل بھر میں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ تفتیش سے گویا ہوئے۔ ڈیڈ، کیا میری ماما عائشہ ماما تھی؟ اس نے وال پہ نصب تصویر پر نظر جمائے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ سلیکون، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت وہ ڈر کے آثار نمایاں تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ انہوں نے اس سے نہ صرف اپنا ماضی بلکہ اس کی شناخت بھی پوشیدہ رکھی تھی، تو پھر کیسے آج ان کے چہرے اور آنکھوں میں خوف پنہا نہ ہوتا؟ ڈیڈ، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ انہیں بت بنا کھڑا دیکھ دوبارہ سوال کو ہوئی، لیکن وہ کیا جواب دیتے؟ جس وقت اور جس لمحے سے وہ ہمیشہ لرزہ رہتے تھے، آج وہ لمحہ حقیقت کا لبادہ اوڑھے ان کے مقابل کھڑا تھا۔ ابھی سے ان کی سماعتوں میں اپنے عزیز الجان بیٹی کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ڈیڈ، ان کی آنکھیں متواتر سے برستی دیکھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ان کے چوڑے مضبوط بازو تھامتی انہیں جوڑنے لگی۔ ہاں ہاں۔ چند سیکنڈز بعد ان کا سکوت ٹوٹا، اور زبان سے ایک لفظی جواب ادا کرتے ہوئے پھر سے خاموش ہو گئے۔ ڈیڈ پلیز کچھ کہیے۔ انہیں پھر سے خاموش دیکھ کسی خدشے کے تحت سسک اٹھی۔ سلیکون، تمہارے دماغ میں یہ سوال کیوں آیا؟ زبان پہ لگا قفل توڑتے الٹا سے سوال کو ہوئے۔ یہ سوال میرے دماغ میں کیسے آیا؟ کیوں آیا؟ مجھے کس نے بتایا؟ یا مجھے خود سے علم ہوا؟ اگر آپ ان سب باتوں کو پس پش ڈال کر میرے سوال کا جواب دے تو کتنا اچھا ہوگا نا؟ وہ درد بھری ہنسی سمیت اپنی آتش کدہ آنکھوں میں انگنت سوالات و احساسات سموئے ان کے مقابل کھڑی آج سراپا سوال بنی تھی۔ آج وہ انہی کے ہاتھوں ہر راز سے پردہ اٹھوانے کی نیت لیے موجود تھی۔ کیا جواب دو سلیکون؟ جو کچھ تم سوچ رہی ہو نا، وہ سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم میری بیٹی ہو، میری اور عائشہ کی بیٹی، ہماری بیٹی ہو۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہارے دماغ میں کس نے یہ زہر بھرا؟ مجھے بس بتا دو، کیونکہ یہ سوال کر تو تم رہی ہو لیکن یہ زبان کسی اور کی ہے۔ وہ بہت برہمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جبکہ ان کی بات سن کر وہ کافی دکھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی بہت بڑی بات، بہت بڑی سچائی چھپا رہے تھے، جس کا ہر صورت اب اسے پتہ لگانا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے دماغ میں کس نے کچھ نہیں ڈالا، یہ سب میں خود سے کہہ رہی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر روپاس کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ اسی نے تو کل رات سلیکون کو بتایا تھا کہ اتحاد زیدی نے پاکستان آنے کے بعد اگا جان، زیغم صاحب بی جان اور باقی سب کو یہی بتایا تھا کہ انہوں نے لندن جا کر دوسری شادی کی تھی، اور سلیکون ان کی دوسری بیوی سے تھی جو اب حیات نہیں تھی۔ کیونکہ اگر وہ سب کو یہ بتا دیتے کہ سلیکون ان کی نہیں بلکہ ان کی بہن نگین کی بیٹی اور عمل کی جڑواں بہن تھی، تو پھر وہ لوگ سلیکون کو ہمیشہ کے لیے اتحاد زیدی سے الگ کر دیتے۔ اور جس شخص نے ایک صاحبان اور والد بن کر اس کی پرورش کی تھی، تو پھر وہ کیسے اپنے لخت جگر کو خود سے دور جانے دے سکتے تھے؟ بس یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سلیکون کی اصلیت سب سے پوشیدہ رکھی۔ اس گھر میں رزال کے سوا سلیکون کی اصلیت سے سبھی ناواقف تھے، حتیٰ کہ روباز بھی آدھی سچائی سے لا علم تھا۔ تو تم اپنا دماغ درست کرو اور ان تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم میری اور عائشہ کی بیٹی ہو، سمجھی؟ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے سینے سے لگا گئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر کھائیں میری سر کی قسم، اور کہے کہ سلیکون تم جو بھی سوچ رہی ہو اس میں ذرا سی بھی سچائی نہیں۔ ان سے الگ ہوتی ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ گئے، جو اس کی حرکت پر ششدر کھڑے تھے، کیونکہ انہیں اس سے اس قسم کے رد عمل کی ہرگز امید نہیں تھی۔ کہیے ڈیڈ، اب خاموش کیوں ہیں؟ جب کافی دیر تک ان کے وجود، آنکھوں اور زبان میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو انہوں نے ہوش دلان لگی۔ سلیکون، تمہیں اپنے ڈیڈ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ آخری کوشش کرتے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ یقین ہے ڈیڈ، پورا یقین ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو کھائیں میری قسم، کیونکہ یہاں بات یقین کی نہیں، میرے دل کی تسلی کی ہے۔ تو کیا آپ میرے دل کے اطمینان کے لیے ایک قسم بھی نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ اگر آپ نے قسم نہیں کھائی تو مجھے چین نہیں ملے گا، ہر وقت بے سکونی میرے دل کو گھیرے میں رکھ لیے ہوگی، اور آپ مجھے کبھی بے چین یا اداس دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جس لاڈ اور مان سے کہہ رہی تھی اتحاد زیدی کا ضبط کھو رہا تھا،
مجھے ایسے امتحان میں مت ڈالو۔ وہ سرحد سے اپنا ہاتھ اس کے سر سے کھینچتے ہوئے چند قدم دور گئے۔ اوہ، تو مطلب میں نے جو کہا وہ سچ تھا ڈیڈ؟ بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں میں خوف لیے ہوئے تھی۔ سلیکان، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اچانک وہ طیش میں آتے بجلی کی سی تیزی سے اپنے روم سے نکلتے تیز روی سے لابی سے گزر رہے تھے۔ جب وہ دوڑتی ہوئی انہیں پکارتی پیچھے بھاگی تھی، وہ اس کی پکار سنی انسنی کرتے اسٹڈی روم میں بند ہو گئے، کیونکہ اگر آج وہ رک جاتے تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ اس لیے انہوں نے فی الحال کے لیے اس کے سوالات سے بچنے کا یہی حل نکالا۔ ڈیڈ پلیز دروازہ کھولیے، پلیز مجھے بتائیے، مجھے جاننا ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پیٹتی سسکیاں بھرتی وہیں بیٹھی چلی گئی۔ وہ بہت دیر تک انہیں پکارتی رہی اور دروازہ پیٹتی رہی، لیکن وہ پتھر بنے اس کی سسکیوں سے مصنوعی لا تعلقی برت رہے تھے۔ اور پھر تھک ہار کا دروازہ ہنوز بند دیکھ اور ان کی طرف مکمل خاموشی کا راج محسوس کرتی اٹھ کھڑی۔ ایک آخری نظر مڑ کر دروازے کی جانب دیکھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ابھی ہی میٹنگ سے واپس لوٹا تھا اور اب اپنے کیبن میں بیٹھا ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فارس شاہ بھی ہو اور سلیکان زیدی کے تصور کے سوا اس کے پاس کچھ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ سلیکان، تم اب کیسی اور کی ہو، لیکن یہ دل آج بھی صرف تمہاری طلب رکھتا ہے۔ کاش تم حقیقت سے واقف ہوتی، کاش تم یہ جان پاتی کہ تمہارا فارس دھوکے باز نہیں تھا، کاش تم یہ جان پاتی کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ میں تو خود اپنی قسمت سے ہارا ہوا ہوں، مجھے تو اپنوں نے برباد کیا ہے۔ قصور نہ تمہارا تھا نہ میرا، بس وقت اور حالات نے تمہیں مجھ سے جدا کر دیا۔ اے کاش کہ وہ دن پھر سے آئے جب تم محبت سے میرا نام لو، اور وہ دن ضرور آئے گا، بھلے ہی تم آج سروباز زیدی کی ہو، لیکن میں ایک دن تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ میری جنونیت کا دائرہ فقط تمہارا نام ہے، تم نہ ملی تو یہ زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا، لیکن کتنا فرق تھا ان دونوں کی محبت میں۔ روباز زیدی کی محبت ایسی تھی کہ اگر سلیکان اس سے جدا ہوتی تو دنیائے ہستی سے ہی مٹ جاتا، جبکہ فارس شاہ کی محبت بھلے ہی خالص تھی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی جتنی شدت روباز زیدی کی محبت میں تھی۔ فارس گھر نہیں جانا کیا؟ رات اپنی سیاہ چادر پھیلائے باہر ہر سو اندھیرا کٹ رہی تھی جب مہر بنا اجازت اس کے کیبن میں داخل ہوئی، کیونکہ فارس نے ہی اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اجازت لینے سے منع کیا تھا۔ جس دشمن جان کے خیالات میں غرق تھا، اس کی پکار پہ ہوش میں لوٹا اور اپنی بند آنکھیں وا کرتا سیدھا ہوتا براجمان ہوا اور سامنے دیکھا جو اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ نا سمجھی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے کہا کہ گھر کب تک چلے؟ وہ اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتی کویا ہوئی۔ ابھی چلتے، آج کافی لیٹ ہو گئے۔ سر داہ بھر کر اپنے چہرے پہ دونوں ہتھیلیاں پھرتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر چیئر کے پشت پہ موجود اپنا کوٹ اٹھا کر زیبتن کرتا اس کے بٹن بند کر کے بلیک کلر کے بریف کیس میں لیپ ٹاپ اور چند ضروری فائلز رکھتا چلتا ہوا اپنے کیبن سے نکلا تو وہ بھی اس کی تقلید کرتی پیچھے آئی۔ فارس، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کے کربناک تاثرات دیکھ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ دیکھیں ذرا خود کو، کتنی ویک ہو گئی ہو، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی آپ۔ وہ مشکل اپنے اندر اٹھتے طوفان کو نظر انداز کرتا اس کے ساتھ ہلکا پھلکا لہجہ اپنائے بولا، تو اس کا لہجہ دیکھ تو مہر گش کھاتے کھاتے بچی۔ بھلا اس نے کب فارس شاہ کا یہ مزاج دیکھا تھا؟ کیا ہوا مہر؟ اس کی حیرت پہ مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں تو کچھ نہیں، وہ مشکل مسکرائی۔ اچھا تو ہم کہاں تھے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اپنا خیال رکھا کرے، چھوٹی سی زندگی ہے، انسان کو خوش رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے وہ آخر میں سنجیدگی سے کہتے اسے ایک چور سی نظر سے سامنے دیکھنے لگا، جہاں وہ باتوں کے دوران آفس کے پارکنگ ایریا تک پہنچے تھے۔ جی میں اپنا خیال بہت اچھے سے رکھتی ہوں، آپ میری فکر مت کریں۔ وہ جواباً بمشکل بول پائی۔ فارس نے گاڑی انلاک کی، چونکہ ڈرائیور کی گھر میں حوریہ بیگم کو ضرورت تھی، اسی لیے وہ گاڑی یہاں چھوڑتا خود گھر واپس جا چکا تھا، اسی لیے وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیسے فکر نہ کروں ڈیئر کزن، آپ اب میری رسپانسبلٹی ہے، ورنہ ماموں جان کہیں گے کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ آفس میں رہ رہ کر ویک ہو گئی ہے، اور پھر مجھ معصوم کو اچھی خاصی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ جس انداز سے بولا تھا کہ مہر کا کہکا گاڑی میں گونج اٹھا۔ اوہ، تو مطلب آپ مجھے خیال رکھنے کی تلقین اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ بابا کی ڈانٹ سے بچ سکے؟ اس کا ہنستا ہوا چہرہ تکتی مصنوعی خفگی سے بولی، جو بالکل، کیونکہ آپ دیکھیے نا، آپ کزن بھی ہے، دوست بھی، اور کیا؟ اس کے جملہ ادھورا چھوڑنے پہ کچھ الجھی، جبکہ سینے میں موجود سانس بھی الجھ کر رہ گئی تھی۔ اور کچھ نہیں، شریر لہجہ اپنا سے دلچسپی سے تکنے لگا، جو پہلے تو اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرے تھی، لیکن اب گاڑی مکمل خاموشی کا راج تھا، اور مہر کی یہ خاموشی فارس شاہ کو ایک آنکھ نہیں بھاری تھی۔ واٹس یور ڈیٹ آف برتھ؟
उसे और कुछ सुझाई ना दिया तो बेतुका सवाल कर दिया, जी? वो जो विंडो से बाहर दौड़ते मनासिर देखने में मसरूफ थी, अचंभे से रुख मोड़े उसकी तरफ देखा, जो सामने देखता ट्राई कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे था। मैंने कहा, ये चांद कब इस दुनिया में उतरा था? उसके अंदाज पर महर की पूरी आंखें हैरत से खुल गई। क्या था ये शख्स? आज वो अपने लहजे और बातों से उसे झटके पे झटके दे जा रहा था। और फारिस शाह खुद भी अपनी बदलती हुई फीलिंग से हैरान था कि कुछ देर पहले तो सिलिकॉन को याद करके वो अफसुर्दा था, लेकिन महर को देखते उसका मूड बदलता गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, ये तो वो भी नहीं जानता था, ना जाने क्यों, लेकिन वो जानता था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो और वो यूं ही महर से बातें करता रहे, लेकिन अपनी इन ख्वाहिशात को कोई नाम नहीं दे पाया था। और फिर महर ने उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और पूरे रास्ते ही दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आह, वो जो अपने ध्यान में चलती हुई आ रही थी, जब सामने से आते अरहम से इतनी ज़ोर से तसादुम हुआ कि उससे पहले उस सीढ़ियों से गिरती उसे अपनी मजबूत बाजों के हिसार में थाम गया। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे को बगौर देखते रहे। अमल की आंखों में डर, जबकि मुकाबिल की आंखों में मोहब्बत का एक जहां आबाद था। अब क्या सारी ज़िंदगी यूं ही थामे रखोगे? छोड़ो। वो जो उसकी आंखों में खोया था, उसकी गुसीली आवाज़ पे होश की दुनिया में लौटा उसे छोड़ता सीधा हुआ। नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम्हें सारी ज़िंदगी थामे रखूँ, ये जुमला उसने दिल में कहा। वैसे तुम सच बताओ, कहीं तुम्हारा दिमागी तवाज़न तो नहीं बिगड़ा हुआ है? और राजदारी से आबरू उठकाए ज़रा झुक कर बोली। क्या मतलब? ना समझी से बोला। मतलब जब देखो तुम मुझसे ही टकराते हो, तुम्हें कोई और मिलता ही नहीं है। वो दिन भी दूर नहीं जब तुमसे टकरा टकरा कर मेरा सर ही उड़न छू जाएगा। वो हाथों से भरपूर अदाकारी करती चलते कुर्ते लहजे में कह रही थी। वो क्या है ना कि मुझसे किसी सियाने ने कहा था कि जो लोग धरती पे बोझ हो उनका जितनी जल्दी सफाया हो उतना ही बेहतर है। धरती पे ज़रा लोड कम होगा, वो संजीदगी से कहता अमर के तन बदन में आग लगा गया। और वो क्या है ना कि मुझसे भी किसी सियाने ने कहा था कि पागलों का कोई नाम नहीं होता, वो अपनी हरकतों और अदाओं से पागल कहलाते। वो अपनी शहादत की उंगली गोल गोल घुमाती कुछ जताते लहजे में कहती ज़ीनी उतरने लगी, जबकि वो भी जल कुड़ कर रह गया, लेकिन अपनी बात मुकम्मल करने की गर्ज उसके पीछे आया। वैसे मुझसे किसी और सियाने ने यह कहा था कि पागल की बड़ी खुसूसियात में अव्वलीन खुसूसियत ये होती है कि वो अपने अलावा सबको पागल कर डालता है। वो भी उसी के अंदाज अपनी उंगली घुमाता दुबदू बोला। वैसे मुझसे भी किसी सियाने ने कहा था कि पागलपंती में पीएचडी करके आने वाले काफ़ी अच्छे लेक्चरर होते। अब तुम खुद को ही देख लो। वैसे मुझसे भी किसी सियाने ने कहा था कि पागलपंती में पीएचडी करके आने वाले काफ़ी अच्छे लेक्चरर होते। अब तुम खुद को ही देख लो। तंजिया लहजे में तीर चलाती हुई उसे मुकम्मल तौर पर तपा चुकी थी। हा हा हा, नाइस जोक। क्या बातें चल रही है? इससे पहले कि अरहम कुछ और भी कहता, जब मुर्तसिम लाउंज के दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। मुर्तसिम मेरे भाई, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। समझ नहीं आ रहा कि तुमसे किन अल्फाज में अपने अफसोस का इजहार करूं। चलती हुई मुस्कुराहट लबों पे तारी की एक तपाती नज़र अमल के गुस्से से लाल भभूका चेहरे पे डालकर सामने से आते मुर्तसिम से बकलगीर हुआ। किस बात पर अफसोस किया जा रहा है? हमें भी तो पता चले। उलझरामेज निगाहें उस पर टिकाए गया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पल्ले एक डायन को बांधा जा रहा है। वो मसूमी संजीदा चेहरे पर सजाए आंखों में रक्स करती शाह समेत बोला। हा हा, जिस पे मुर्तसिम का फलक शिगाफ कहका लाउंज में गूंजा। उसके कहकहे पे अमल मुंह बसोड़ती वहां से वॉकआउट कर गई। अरे ये तो नाराज़ होकर चली गई। और हमने फिक्रमंदी से कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। तो बता, तुझे कैसे पता चला? आइब्रोज का सवाल दागा गया। वह वो ऐसे कि जैसा कि तुम जानते हो, अरहम जदी के कान बहुत पतले हैं। आगाजान के रूम के पास से गुजरा हुआ तो मेरे कानों ने मुझसे मन्नत समाजत की कि बेटा अरहम, सुन ले सुन ले सुन ले। उसने लड़कियों की तरह हाथों से फुल अदाकारी करते कहा। तो फिर से मुर्तसिम का बुलंद कहका यकीनी था। हा हा हा, तो और तेरे पतले कान नौटंकी कहीं के। उसके शाने पे धमूका चढ़ता हुआ काउच की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके साथ आ बैठा। वैसे तो खुश हो? वो बुझे दिल से सवाल को हुआ। हाँ बहुत, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसी को तो चाहा है, और अब मेरी चाहत हकीकत बनकर मेरे सामने मौजूद है। अपनी किस्मत, वक्त और आने वाले तूफान से बेखबर उस मसरत से अपनी चाहत बता रहा था। अल्लाह तुम्हें हमेशा उसके साथ खुश रखे। और हमने अपनी आंखों में तैरती नमी महारत से पीछे धकेली। ये तो वही जानता था कि किस दिल से मुर्तसिम को दुआ दे रहा था। आमीन। मुर्तसिम ने सदक दिल से आमीन कहा। कहते हैं ना कि किस्मत हमें उस इंसान के पास खुद ही ले जाती है जो हमारे लिए बना होता है। और मुर्तसिम जैदी भी अपनी किस्मत के लिखे से बेखबर अमल जैदी के साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाया था। लेकिन किसको खबर थी कि किस्मत की स्याही से लिखे चीज़ या फिर
انسان کو کوئی نہیں بدل سکتا، جسے آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے، اور جس کا ملن قسمت میں ہی نہ لکھا ہو وہ مل کر بھی کھو جاتا ہے۔ وقت اور حالات کچھ ایسے اسباب پیدا کر کے ہمیں اس سے جدا کر ہی دیتے ہیں۔ قسمت بھی محبت سے کڑے امتحان مانگتی ہے، ایسا امتحان جو محبت کے لحاظ سے نکل کر انسان کو محبت کا اصل کرینہ عطیہ کرتی ہے، اور یہی کرینہ تو محبت کی بساط ہے۔ سلیکان پک اپ دی کال۔ پریشانی سے بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتا، بلوٹوتھ کان میں، اور سے کافی ٹریفک کے باوجود وہ ریش ٹرائی کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کال کیوں پک نہیں کر رہی؟ رنگ جا جا کر کال ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، جس کے باعث وہ بہت پریشان تھا۔ سلیکان میری جان، بس ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ، تمہارے دیدار کو روح مچل رہی ہے۔ وہ اضطرابی کیفیت سے کوٹ کے بٹن کھول کر اتارتا، اسے عقبی نشست پہ اچھالتا خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی وہ ٹرائی کر ہی رہا تھا جب اچانک گاڑی سے کوئی وجود ٹکرایا، اور چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی فوراً رک چکی تھی۔ شٹ! وہ گاڑی سے اترا اور اس نسوانی وجود کی طرف دوڑا جو زمین بوس ہوا اوندھے منہ گرا تھا۔ مس آپ ٹھیک ہے؟ آئی ایم سو سوری۔ ایکچولی وہ اس سے آگے بھی کچھ کہتا کہ اس کا رخ پلٹنے پہ اس کی نظریں ساکت رہ گئی، لیکن صرف چند پل کے لیے۔ سلیکان میری جان، وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی سلیکان تھی۔ اس کا سر گود میں رکھے چہرہ تھپتھپایا لیکن بے سدھ، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلیکان، اوپن یور آئیز۔ آس پاس لوگوں کا مجموعہ لگ چکا تھا، جسے نظر انداز کرتا ہوا اس کا نازک وجود بازو میں بھرتا تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اگلی نشست کا ڈور اوپن کر کے اسے احتیاط سے بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھا، اور ایک نظر اس کا مرجھایا چہرہ پریشانی سے دیکھا۔ اسے گود میں اٹھانے سے گولی لگنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں درد کی ٹیسیں مزید اٹھ رہی تھی، جن کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے سلیکان زیادہ ضروری تھی۔ جلدی سے اس کی طرف کا ڈور بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ گیا۔ راستے میں اس کی نظریں ہر دوسرے سیکنڈ کے بعد اس کے چہرے پر جا ٹک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امل گڑیا نے اپنی خوشی سے ہاں کی ہے؟ بیجان اور آغا جان اس وقت اپنے مشترکہ کمرے میں موجود تھے، آنکھوں پہ چشمہ لگایا۔ آغا جان جو کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، جب بیجان نے سوال تھا کیوں امل، تبھی تو انہوں نے خود آ کر ہمیں اپنی رضامندی سے آگاہ کیا، اور نکاح کی بات بھی انہوں نے خود ہی کی، ورنہ تو ہم اسی میں خوش تھے۔ کم از کم انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی تو بھری۔ کتاب سائٹ تراز پہ رکھتے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بات بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا، کیونکہ جب ہم نے رشتے کی بات کی تھی تب تو ان کے چہرے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ہاں نہیں کریں گی۔ تو اپنی اور امل کی کل والی گفتگو کا بتانے لگی۔ بیگم، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہے، آپ کو بس عجیب عجیب سے وسوسے ستاتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھے اور ان خیالات کو دماغ سے جھٹک دے۔ وہ انہیں پریشان دیکھ کر نرمی سے بولے، جیسا آپ کہہ رہے، اللہ کرے سب ویسا ہی ہو۔ وہ بمشکل مسکرا پائی۔ سر صاحب ایک بات کہیں، وہ جو دوبارہ کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول ہو چکے تھے کہ ان کی آواز پہ سر اٹھا کر دیکھا۔ جی کہیے۔ وہ چہرے پہ گہری مسکراہٹ لیے بولے، کیا آپ کے دل میں ابتہاج کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ ایک آواز سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب۔ جھوٹ کر رہے آپ، ہم نہیں مانتے۔ نم لہجے میں احتجاج کیا گیا۔ کیا واقعی آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ ہمارے دل میں ابتہاج کے لیے کوئی گنجائش ہوگی؟ آخر آپ ایک بات کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ جس نے ہمارے خاندان کو برباد کیا، وہ اسی دن ہمارے دل سے، ہماری زندگی سے نکل گیا تھا، اور آپ پھر سے وہی پرانی باتیں دہرا کر کیوں ہمارے زخم کو ریتنا چاہتی ہے؟ وہ غصے سے بھڑکے۔ جی معاف کیجیے گا، آپ کو اپنے زخموں کی تو فکر ہے، لیکن ہمارے بچے کی نہیں، کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہتی ہوگی، وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ اس کی خوشی ہم سے دور جانے میں نہیں تھی، اس گھر میں اپنوں کے ساتھ رہنے میں تھی۔ زیدی صاحب، کاش آپ کی آنکھوں پہ بندھی پٹی اتر جائے اور آپ بھی اس کی آنکھوں میں سچائی کی روشنی دیے دیکھ سکے۔ آخر آج ان کا ضبط جواب دیکھا۔ وہ ایک ماں تھی تو کب تک اپنے بے قصور بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھتی؟ وہ ان کی بات بغیر سنے ہی روتی سی سکتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے آغا جان ان کے رویے پہ بل کھا کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ کسی طور خود کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں ہر مصیبت کی وجہ ان کا بیٹا ہی تھا۔ کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتا اور ڈاکٹر کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ شی از فائن ناؤ بٹ شی نیڈس ٹو کمپلیٹلی ریسٹ۔ لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ فکر مندی کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ انہیں بہت ویکنیس ہو چکی ہے، اینڈ میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ویکنیس سے زیادہ ان کے دماغ پہ سٹریس ہے، جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ہے۔ آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو انہیں پرسکون ماحول فراہم کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اسے ہدایت دیتا، شانے پہ تسلی بخش
ہاتھ رکھ کر وہ جا چکا تھا، تب کہ وہ وہیں کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہاسپٹل روم میں داخل ہوا، جہاں سامنے موجود بیڈ پر لیٹے وجود پہ نظریں گئی جو اب بے ہوش میں تھی۔ اس کے پاس چلتا ہوا آیا اور اس کے سراہنے ٹک گیا۔ پہلے تو جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑا اور پھر پیچھے ہوتا اسے فکرمندی سے تکنے لگا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ آنکھوں میں محبت کا جہاں بات کی پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں، کمزور سی آواز میں جواب دیا گیا۔ جانم، تم وہاں روڈ پہ کیا کر رہی تھی؟ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، اس کے لیے تڑپ، محبت، فکر، پریشانی اور غصہ۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں روڈ پہ پڑی ہوتی یا کوئی گاڑی مجھے کچل دیتی تو میں مر۔ اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا، کیونکہ اس کی بات سن کر وہ شدید غصے اور تڑپ میں اس کے لبوں کو نشانہ بنائے ان پہ جھکا تھا۔ اس کے لمس میں آج پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی۔ اس پہ ایسے حاوی ہوا کہ سیلی کو لگا کہ آج تو وہ گئی۔ یہ شخص صحیح معنوں میں اس کی جان قطرہ قطرہ نکال رہا تھا، اور اوپر سے اپنی دھڑکنوں کی رفتار اور اس شخص کی جسارت پہ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچے وہ اس کا شدت بھرا لمس برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس سے بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ ہوش میں آئی تھی اور یہ شخص اسے ڈائریکٹ کوما میں بھیجنے کا انتظام کر رہا تھا۔ ڈیئر جان، تم میری جان ہو، اور یہ سزا تمہیں اس حالت میں اس لیے دی تاکہ تم یاد رکھ سکو کہ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ تمہاری یہ سانسیں بھی میری ہی ہیں، تمہارے سینے میں دھڑکتے دل بھی میرا ہے، تمہاری روح بھی میری ہے، تمہارا جسم بھی میرا ہے، تمہارا سب کچھ میرا ہے، اور میں تمہارا نہیں ہوں کیونکہ تم مجھ میں موجود ہو۔ اگر آئندہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالی تو پہلے تمہاری جان اپنے ان ہاتھوں سے لوں گا اور پھر خود بھی مر جاؤں گا۔ وہ یہ کہتا دوبارہ اس کے لبوں پہ جھکا تھا، جو اپنے لبوں کو آزادی ملتے ہی تیز تیز سانسیں لیتی، اپنے کان میں سرگوشی نما آواز میں اس کے سخت لہجے میں کہے گئے الفاظ سن رہی تھی، لیکن دوبارہ اسے اپنے لبوں پر حملہ کرتے دیکھ تڑپ اٹھی۔ وہ پہلے اس کے جنونی لہجے اور بات پہ خوفزدہ تھی، اور اب اس کے لمس پہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو۔ جب وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا پیچھے ہوا تو وہ اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ ہاں، میں برا ہوں جان، بہت برا۔ اس کی مار کو بخوشی کھا رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا۔ ابھی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے۔ ارے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اسے سخت دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گیا، اٹھ کے اس کے ساتھ جگہ بناتا لیٹ گیا اور پھر اسے خود میں بھیج کر اس کی کمر سہلانے لگا۔ ویسے تمہارے لپس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ اسے خود میں بھیجے ہی وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا، جس پہ وہ کانوں تک سرخ ہوئی، لیکن جواباً کچھ بول نہیں پائی۔ ناراض ہے میری جان؟ لاڈ سے پوچھا گیا۔ بہت۔ اس کی اظہار سے نکلنا چاہا، لیکن وہ بھی روباز ضدی تھا، جو اسے اب ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی خاموشی سے آنسو بہائے تھی۔ میری جان، ہونا تو معاف کر دو پلیز۔ اس کے رخساروں پہ باری باری اپنے لب رکھتا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہاسپٹل تھا۔ تم میرے قریب مت آؤ۔ چہرے پہ ناراضگی سجائے وہ چہرہ موڑ گئی، لیکن کروٹ نہ بدل سکی کیونکہ وہ اس کے اوپر جھکا تھا، جبکہ مقابل کو اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ کیوں؟ تم میری بیوی ہو اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑتا وہ اسے دونوں کے مابین رشتے سے باور کروا رہا تھا۔ تم مجھے بھوکے شیروں کی طرح کیوں چھوتے ہو بھلے؟ انسانوں کی طرح چھونا، غصیلی آواز میں دانت پیس کر بولی، لیکن جب بعد میں اپنی ہی بات پہ غور کیا تو دل کیا کہ اپنے سر میں کچھ دے مارے۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوں، تمہارے قریب آؤں؟ تمہیں اچھا لگتا ہے میرا پاس آنا، رائٹ؟ تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ روباسی ہاسپٹل ہے، کچھ تو شرم کر لو، اسے شرم دلانی چاہیے۔ مجھے کوئی شرم ورم نہیں آتی، ویسے بھی تم ہی تو چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے قریب آؤں، تو پھر آنے دو نا جانا۔ وہ کہے تو سنجیدگی سے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے ڈرا رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ اپنا رونا بھول کر اب وہ اس شخص کی اٹھ پٹانگ باتیں سن رہی تھی، جس کا آج لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ تب حیران ہوئی جب اس نے اسے میری جان بولا۔ تم چاہتی ہو میری جان؟ وہی شرارتی لہجہ تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اس نے گویا جان چھڑانا چاہیے، لیکن سامنے بھی دی گریٹ روباز ضدی تھا، جو بال کی کھال نکال دیتا تھا۔ اچھا، اگر نہیں چاہتی تو پھر ایسا کیوں کہا کہ انسانوں کی طرح چھو؟ مطلب تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں ڈھیر سارا پیار کرے، لیکن شرم آ رہی ہے میری جان؟ چیٹ اپنا کہکا بمشکل ضبط کرتا وہ اسے ہاتھوں میں چہرہ چھپانے پہ مجبور کر گیا۔ میں بات نہیں کری، جاؤ یہاں سے تم، ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو۔ چہرہ انوس ہاتھوں میں چھپائے وہی وہ آہستہ آہستہ آواز بڑبڑائی، جو روباز زیدی کے کان سن چکے تھے، اور بے اختیار اس کا کہکا لگا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس حد تک بے شرم ہوں۔ اس کے چہرے سے
ہاتھ ہٹاتا، دھمکی آمیز لہجے میں کہتا، دلچسپی سے اس کے چہرے کے رنگ دیکھنے لگا جو اس کا بات سن کر لال ٹماٹر ہو گیا تھا، اور ساتھ اس کا دل بھی پوری شدت سے دھڑکا گیا۔